الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تبادل نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری اس گفتگو میں تین پہلو ہمارے پیش نظر رہیں گے. ایک تو توحید باری تعالیٰ کی تجلیات سورہ اخلاص کی روشنی میں، اور اسی ضمن میں ماہ ربیع الثانی کی مناسبت ہے بارگاہ خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارمغان نیاز، اور تیسرا تہذیب حاضر کے سال 9 کے انداز پر کچھ کلام. سب سے پہلی بات تو گزشتہ سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید. مسئلہ توحید قرآن پاک کے بنیادی اور اساسی موضوعات میں سے ہے. اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اگرچہ قرآن پاک کی متعدد آیات بینات اس میں دلائل و براہین قاطعہ موجود ہیں، لیکن سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کا جو جامع تصور عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مقام پر نہیں ہے. اسی وجہ سے اس سورہ مبارک کا ایک نام سورہ توحید ہے. اس سورہ مبارک میں توحید کے 7 بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں. تو وہ 7 بنیادی ارکان حضرت امام رازی علیہ الرحمہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو ہم تفصیلاً ان پر گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے تناظر میں اسی سورہ اخلاص کی لاجواب تفسیر لاجواب حضرت علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام رموز بے خودی میں کی ہے، اور وہاں انہوں نے ان 7 ارکان کو 4 میں سمویا ہے. اور ایک کا عنوان انہوں نے رکھا قل هو اللہ احد، دوسری کا عنوان انہوں نے رکھا اللہ الصمد، تیسری کا عنوان انہوں نے رکھا لم یلد ولم یولد، اور چوتھی کا عنوان انہوں نے رکھا ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی 4 آیتیں اور 4 ہی عنوان، اور رموز خودی کے کم و بیش 73 اشعار میں انہوں نے اس کو سمویا ہے. اور بڑا حسین امتزاج ہمارے موضوع کے ساتھ
کہ وہ ساری تفسیر حضرت اقبال کہتے ہیں میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے کی ہے، اور اسی میں تہذیب حاضر جو ہے، جو تہذیب حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس پر ہم ابتداءً ہی گفتگو کر دیں کہ کفر کا شعار وہ مسلمان نہیں اختیار کر سکتے، کیونکہ کفر مسلمانوں کے شعار کو اختیار نہیں کرتا۔ تو سال نو کی مبارک دینا یہ ممنوع نہیں، لیکن اس مبارک کے ضمن میں اگر آپ کفر کو خوش کر دیں تو یہ ممنوع ہے۔ آپ انداز ایسا اختیار کریں، رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور آپ سال کی ابتدا آگ کے شعلے ان کی طرف پھینک کے کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہیں؟ اگر مسلمان اس انداز سے سال نو کو سیلیبریٹ کرے گا تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس پر بھی حضرت اقبال نے اسی پہلو پر جو ہے وہ یہاں گفتگو کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو جیسا کہ گزشتہ جو گفتگو تھی اس کی میں ایک پریسی دے دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 10 صورتیں انہیں ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں پورے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا جامع احاطہ کرتی ہیں، اور اس میں سورہ اخلاص میں جو 7 موضوعات اور 7 رکن ارکان 7 توحید بیان کیے گئے ہیں، ان میں بنیاد ہے رسالت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ ان 10 صورتوں میں یہ جو پہلے 2 عنوانات ہیں توحید اور رسالت، اس سے متعلقہ ضمنی اور ذیلی جتنے عنوانات آتے ہیں وہ سارے کے سارے سمو دیے گئے ہیں۔ 10 صورتوں میں سے سورہ فیل سے ہم شروع کرتے ہیں تو سورہ اخلاص تک یہ 7 صورتیں بنتی ہیں، اور سورہ اخلاص سے سورہ ناس تک یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی 7 صورتیں جوائنٹ ہیں اور آخری 3 صورتیں جوائنٹ ہیں۔ پہلی 7 صورتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احاطہ کیا گیا ہے، اور جو باقی ماندہ 3 صورتیں ہیں ان میں توحید باری تعالیٰ کے جلوے نکھر کر سامنے آتے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی بالکل واضح کر دی گئی کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا توحید ربانی سمجھ میں ہی نہیں آتی، چاہے جائے کہ اسے قبول کرنا وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایقان توحید سے قبل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ کلمہ توحید میں نفی جس طرح پہلے ہے لا الہ الا اللہ، عموماً یہ کہا جاتا ہے کسی نے کچھ نہ کہو، پہلے کسی کو کچھ کہنا ہے پھر اگلی بات ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، پھر اس کے بعد رسالت محمدی کا اقرار۔ لیکن اگر ہم بنیاد دیکھتے ہیں تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں جاگزیں کرنا یہ مطلوب اول ہے، اور پھر توحید ربانی کے جلوے نکھر کر اس کے سینے پر بعد میں پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جس بھی قوم میں انبیاء آئے پہلے ان سے مطالبہ یہ تھا نبی کو مانو، جب وہ نبی کو مانتے تو پھر اس واسطہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی عرفان اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایقان جو ہے وہ پختہ ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختگی کے لیے جتنے سوالات تھے وہ ان 7 صورتوں میں بیان کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ پھر میں اس سے گزرنا چاہوں گا کہ سورہ فیل میں جو ابتداً سوال ہوتے تھے کہ یہ جو نبی آئے ہیں ان کا زمانہ کیا ہے، تو سورہ فیل میں وہ پورا زمانہ بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کا حسب و نسب کیا ہے، سورہ قریش میں اس حسب و نسب کو بیان کر دیا گیا، ان انعامات و احسانات کو بیان کر دیا گیا۔ پھر سوال یہ تھا کہ جس زمانے میں یہ آئے اس کی گراؤنڈ سچویشن کیا ہے اور انہیں آ کے کرنا کیا ہے، ان کے مقاصد ہائر آبجیکٹس کیا ہیں، آخر انہوں نے کن چیزوں کو اچیو کرنا ہے۔ تو سورہ ماعون میں اس زمانے کا پورا خاکہ بیان کیا گیا۔ ابتدا اس سے کی گئی ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ دین ابراہیمی سے پھر چکا تھا اور کریکٹر لیس ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اگر کوئی اعمال کرتے بھی تھے تو احسان جتلاتے تھے یا لوگوں کو دکھاوا کرتے تھے، یہ سارا کچھ معاشرہ پوری طرح تنزلی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس
اس معاشرے کو اٹھانے کے لیے کسی پاورفل شخصیت کی ضرورت تھی اور اس کے پاس پوری اتھارٹی اور اختیار کا ہونا ضروری تھا، تو سورہ کوثر آئی اور ابتدا ہی اس سے کی گئی انا اعطیناک الکوثر، جو چیز چاہیے نا وہ سب ہم نے آپ کی ذات میں یکجا فرما دی ہے۔ اور پھر اس سورہ کوثر کی اختتام جو کیا گیا کہ جب دو معاشروں کا تصادم ہوتا ہے، آپ باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ایسا ممکن نہیں کہ باطل تیر نہ چلائے، تیر چلاتا ہے، اور پھر باطل کے ساتھ وہ جتنی قوتیں حسد کی وجہ سے آپ کے مخالف ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری قوتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کی۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا، ان شانیک هو الابتر، آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کے دشمن کا رہے گا کچھ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سلسلہ ہے کہ آپ نبوی مکی زندگی دور دیکھیے اور نبوی دور دیکھیے اور اس کے سارے عہد ان پر ایک توجہ مرکوز کریں، تو جب اسلام کو قوت ملتی ہے، پاور ملتی ہے کسی بھی چیز کو، تو پھر جو مد مقابل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کمپرومائز ہو جائے، کسی جگہ ہم ایک نقطے پر جمع ہو جائیں۔ عام زبان میں اگر آج کے دور میں کہا جائے تو وہ ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم، تو جدھر چاہے اسے پھر انٹرفیتھ ہارمونی کا کوئی ایک نمونہ سامنے لے آؤ اور اسے لا کے تو پھر دونوں کو ان کی بنیادوں سے اکھاڑ کے پھینک دو۔ کفر اب یہ چاہتا تھا کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے، اور انہوں نے کمپرومائز کی صورت کیا نکالی؟ آپ کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے، آپ ہمارے الہ کو مان لیں، ہم آپ کے الہ کو مان لیں۔ کمپرومائزنگ پوزیشن ہے یہ۔ اور پھر سورہ کافرون آئی، اب طاقت آئی ہے، اب کس بات کا کمپرومائز؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ ذرا زوردار انداز سے کہیے ایھا الکافرون، اور کافر کے بچوں کافروں، سخت اور گرم بات، اور تکرار کیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور اسی ضمن میں اس بات پہ بھی توجہ کیجئے کہ جناب سال نو ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی مبارک دینی ہے، دیجئے، لیکن اسلامی شعار کو مت چھوڑیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ان کو بالکل واضح انداز میں پیغام دے دیا گیا۔ اور اگلی جو دونوں صورتیں ہیں، وہ دونوں صورتوں میں کیفیات دیکھیے کیا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کل جاء الحق وزہق الباطل، تو جاء الحق کی پوری تفسیر آئی سورہ نصر کی صورت میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب فتح آئی تو لوگ دڑا دڑ اسلام میں آنے لگے، دڑا دڑ۔ اب اس میں کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ وہ پوری کیفیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جو وظائف تھے وہ سارے عطا فرمائے۔ اور پھر رہا زہق الباطل، باطل مٹا کیسے؟ تو وہ جو سب سے بڑا باطل کا سرغنہ تھا، جو نبی علیہ السلام میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ حضور کی طرف اٹھاتا ہے، کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کی زوجہ جو ام جمیل ہے چھوڑا اس کا بھی کچھ نہیں۔ اب وہ کافر دوبارہ آئے اور آ کے کہنے لے صف لنا الہنا، بتائیے ہمیں آپ کا الہ کون ہے؟ ہمارا بھی الہ ہے، آپ کا بھی الہ ہے، لیکن آپ کے الہ میں اور ہمارے الہ میں فرق کیا ہے؟ آخر کیوں آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے، رب تعالیٰ نے سینہ نبوی پہ قرآن کو نازل کیا۔ اب کافرون میں جو کمپرومائزنگ پوزیشن پیدا کرنا چاہتے تھے اس کا جواب دیا، تمہارا الہ اور ہے، ہمارے الہ کا تعارف یہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ تمہارا الہ وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شریک ہے، تمہارا الہ وہ ہے جو تمہاری ضرورتوں اور احتیاجوں کے مطابق ہے، ہمارا الہ وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، تمہارا الہ وہ ہے جو بنا ہے یا بنایا گیا ہے، جنا ہے یا اس نے کسی کو جنا ہے، اور ہمارے الہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی کسی بھی صورت میں ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں 7 ارکان توحید کے بیان کیے گئے جسے امام رازی علیہ الرحمہ نے بیان کیا، ذرا ان کا ایک خلاصہ لے لیتے ہیں کہ پہلا رکن لفظ کل کی روشنی میں واسطہ رسالت میں آپ کو بیان کیا گیا کہ توحید اسی کے دل میں اترے گی جس کے دل میں محبت محمد عربی اترے گی۔ جو اس دروازے سے چھوڑ کے آئے گا اور اس دروازے کو کراس کر کے کہیں اور جانا چاہے گا تو وہ نہیں جا سکے گا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ کا دامن توحید اسی کے ہاتھ میں رہے گا اور مضبوط وہی رہے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پختہ رہے گا۔ اور دوسرا رکن وہ
اللہ احد سے ذات حق فوق الادراک ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الملک القدوس الحی وہ ساری اوصاف جمال کا، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، ہر صفت کمال کا وہ پیکر ہے، جہاں کسی کی کنو بھی نہیں جا سکتی وہ اس کی ذات ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی نے تو یہاں بات تام کی، کہا دوسرا رکن یہ ہے رب کہتے ہی اسے ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، اس کی شان یہی ہے کہ وہ اس کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں جا کے انسان یہ کہتا ہے لا ادری، یعنی علم کے بعد ادری کے بعد وہ کہتا ہے لا ادری، جاننے کے باوجود کہتا ہے تیری شان یہی ہے کہ تجھے جان نہیں سکا، تجھے پہچان نہیں سکا، تجھ تک میری عقل کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، بس تیری پہچان یہی ہے۔ اور تیسرا اس کا رکن یہ ہے احدیت، اللہ کا یکتا ہونا۔ چوتھا رکن سمدیت، اللہ کا بے نیاز ہونا۔ اور پانچواں رکن ہے لا والدیت، کسی کا والد نہ ہونا۔ اور چھٹا رکن اس کا ہے لا ولدیت، کسی کی اولاد نہ ہونا۔ اور ساتواں رکن ہے لا کفویت، کسی کا اس کا ہمسر و ہم رتبہ نہ ہونا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی ہم رتبہ ہے۔ یہ 7 ارکان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے حضرت امام رازی نے بیان کی۔ اب حضرت اقبال کی طرف چلتے ہیں، تو حضرت اقبال نے اس سورہ اخلاص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس کی تفسیر پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور قرآن سے کوٹ کیا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر انسان کو بنایا ہے۔ تو یہاں حضرت امام رازی علیہ رحمہ کو پڑھیں تو صفات الہیہ نکھر کے سامنے آتی ہیں، اور حضرت اقبال کو پڑھیں تو حضرت اقبال کہتے ہیں رب تعالیٰ اپنی صفات بیان ہی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اے بندے تو بھی اپنے رب کی صفتوں کا مظہر بننے کی کوشش کر۔ اور پھر بڑا بنیادی نقطہ حضرت اقبال نے رموز بے خودی، وہ عنوان ہی شاید اس وجہ سے رکھا کہ اپنے آپ کو پہچان، رب تعالیٰ نے اپنی صفت احدیت کا فیضان تجھے بھی عطا فرمایا ہے۔ کہا کس طرح؟ وہ کہا قرآن مجید فرقان حمید میں والتین والزیتون وطور سینین، اس پوری سورہ مبارک کا جو خلاصہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری مخلوقات کو پیدا کیا ہے لیکن اشرف المخلوقات تجھے بنایا ہے، تیرا ثانی کوئی نہیں۔ اور پھر انسانیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اعزاز حضرت مسلمان کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں۔ اور پھر مسلمانوں میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پختہ فرمایا ہے وہ سینہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ کہا اپنے آپ کو پہچان، تجھے کتنا بڑا اعزاز ملا ہے، تو یکتا ہے، تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو کسی کے پیچھے چل، تجھے تو اس لیے پیدا کیا ہے لوگ تیرے پیچھے چلیں گے۔ تو زمانے کو دیکھ کے نہیں بدلے گا، تجھے وہ طاقت دی ہے کہ تو زمانے کو بدل دے گا۔ تیرے اندر وہ قوت رکھی گئی ہے، وہ طاقت رکھی گئی ہے، اور وہ قوتیں پنہا کی گئی ہیں، ان کو ذرا اجاگر کر۔ اللہ تعالیٰ نے تیری اندر اپنی صفت احدیت کا وہ فیضان رکھا ہے کہ تو یکتا ہے، بس اپنے آپ کو پہچان۔ اور پھر اردو میں جو حضرت اقبال نے یہاں بات اٹھائی وہ یہ کہا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یعنی یہ پوری نظم حضرت اقبال نے صفت احدیت کی جو مظہریت بنتی ہے اس پہ پوری تفصیل کے ساتھ یہاں کلام کیا۔ اور پھر آپ کے اس پہلو کی طرف بھی چلتے ہیں کہ جس سے رموز بے خودی میں حضرت اقبال نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے بیان کیا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں رب تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد صفات الہیہ کا پڑتو جس سینے پر پڑا ہے وہ سینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ۔ اور مصطفیٰ جان رحمت خود فرماتے ہیں ما سبب اللہ فی صدری سببت فی صدری ابی بکر۔ ذرا تصور کیجئے وہ غار ثور ہے، وہاں ابو بکر بھی تنہا ہے، رسول اللہ بھی تنہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کیفیات یہ ہیں کہ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن،
جواب آتا ہے ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ بھی یکتا یہ بھی یکتا، کیفیات یکتائی کی کیا ہے؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں وہ لینے میں یکتا ہے اور یہ وصول کرنے میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ انور میں انڈیلا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سببت فی صدری ابی بکر، ابو بکر کا سینہ جتنی صلاحیت رکھتا تھا میں نے سارا ابو بکر کے سینے میں انڈیل دیا ہے۔ صفات الہیہ کا پہلا مظہر بواسطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب سینہ سیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مقام پر پہنچ کے آپ وہ حدیث پاک سمجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے اوصاف بیان کر رہے تھے، اس کی اصناف بیان کر رہے تھے، اس کی اضراب کو بیان کر رہے تھے، اس کی انواع کو بیان کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کی 360 اوصاف ہے، جناب صدیق اکبر حاضر حضور مجھ میں بھی کوئی پائی جاتی ہے؟ فرمایا ساری کی ساری تیرے سینے میں پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہوئی 360۔ اب وہ کون سی ہے جو جناب صدیق اکبر میں باقی رہ جا سکتی تھی؟ اسی وجہ سے کہا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آپ اسپرچولیزم کے ایکسپرٹس کو پڑھتے ہیں اور خصوصی طور پہ ابن عربی کا مطالعہ کرتے ہیں فصوص الحکم میں اور کتاب الرایہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ حیران رہیں گے کہ اسپرچولیزم کی بیس اور پہلا جملہ، پہلا سنٹنس جو اسپرچولیزم کا ہے یعنی فیضان کا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اس جملے کو کہا جاتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت اقبال کی طرف چلتے ہیں، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال قل هو اللہ احد عنوان بناتے ہیں۔ یہ بات پھر پیش نظر ہے، حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے رب تعالیٰ کی ان صفات کو 7 ارکان توحید کی صورت میں بیان کیا۔ اب انہی صفات کا پڑھتو حضرت انسان بھی بننا چاہیے۔ اس اینگل میں حضرت اقبال نے اس سورہ اخلاص کی تفسیر کو بیان کیا اور اس کا عنوان 4 عنوان رکھے۔ پہلا عنوان ہے قل هو اللہ احد، دوسرا ہے اللہ الصمد، تیسرا ہے لم یلد ولم یولد اور چوتھا ہے ولم یکن اللہ کفوا احد۔ تو رموز خودی پوری مثنوی کا خلاصہ اس سورہ اخلاص میں نچوڑ نکال کے رکھا حضرت اقبال نے، اور وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں من شبی صدیق را دیدم بخواب گل زخا کے را او جیدم بخواب۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے جناب سینہ سیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور جب ملاقات کا شرف حاصل کیا تو میں نے دیکھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور جہاں جناب ابو بکر صدیق کا قدم پڑتا ہے وہاں سے پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے میں نے پھر وہ پھول چن لیے، لیکن اس طرف جانے سے پہلے جناب صدیق اکبر کی شان جناب اقبال بیان کرتے ہیں۔ اور اگر میں یہاں یہ جملہ کہوں تو بے جانا ہوگا، شعر کہنے کے لیے اللہ کی توحید کا یا رسول اللہ کی رسالت کا اقبال کی زبان چاہیے، اور نعت کہنے کے لیے امام محمد رضا کی زبان چاہیے۔ اور اس عصر میں اگر شعر اقبال کو کسی نے سمجھایا یا نعت بریلی کے تاجدار کو کسی نے سمجھایا تو وہ خادم حسین رضوی کی زبان چاہیے۔ خوبصورت انداز میں اس کی تعبیر کی۔ آپ فرماتے کہ اس میں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان انہوں نے بیان کی وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائی ماں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر وہ ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرمایا کہ جس نے ہم پر احسان کیا تھا ہم نے سب کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کی ذات وہ ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن محمد عربی کا خدا عطا فرمائے گا۔ اس کے اتنے احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ کلیم اول سینائی ماں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو کوہ سینہ ہے نا توحید کا یا مصطفیٰ کی رسالت کا، اس کا اول کلیم اگر کوئی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے وہ صفات الہیہ کی مظہر کے جو پڑھتو جو بھی میں نے پڑھا، ما سبب اللہ فی صدری سببت فی صدری ابی بکر، مصطفیٰ کریم کے توسل میں رب تعالیٰ کی صفات کے خزانے کائنات میں بٹتے ہیں، اور وہاں جسے کلیم ہونے کا اعزاز ہے وہ جناب ابو بکر کو اعزاز حاصل ہے۔ اتنی شان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر فرماتے ہیں ہمت او کشت ملت را چو ابر ثانیے اسلام غار و بدر و قبر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمت اور طاقت اتنی ہے کہ قوم کے کھیت کے لیے ابر رحمت کی حیثیت جناب ابو بکر کی سیرت رکھتی ہے۔
وہ ابر رحمت ہے، اور ان کی کیفیات کیا ہے کہ ثانی اسلام، پھر قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ قبر میں، وہ غار میں تھے، تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام لانے میں وہ اول، پھر غار میں بھی وہ اول، وہ مزار میں بھی اول، وہ حشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو پھر بھی اول۔ کہا کیفیات یہ تھیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے جب دشمن آئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا غم ہوا، غم اپنا نہیں ہوا، غم ذات رسالت مآب کا ہوا۔ تو پھر وہاں سے جواب آیا، اور یہ جواب من جانب اللہ ہے، ان اللہ معنا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو توحید الہی کے جلوے، اس کے جو عکس پڑے ہیں، جو اس کی کرنیں پڑی ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے توسل سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر امت پھر سے بیدار ہونا چاہتی ہے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اب پھر اگلی بات شروع کی، میں نے ان سے کیا عرض کی؟ کہتے ہیں گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق، میں نے عرض کیا اے عشق کے حق کے برگزیدہ میں سے برگزیدہ، آپ ہی عشق حق کے دیوان کا پہلا مطلع ہے۔ جس طرح ذات الہ کی کوئی کناں کسی کو مل سکتی تھی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاصل کیا۔ اسی طرح اگر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کسی کو صحیح معنوں میں خیرات ملی ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اس عشق میں وہ کامل نظر آتے ہیں، ہر اطراف سے نظر کامل نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں خطاب کیا کہ عشق میں اگر کسی کو امام کہا جائے گا تو وہ آپ کو کہا جائے گا، اور پختہ از دستس اساس کار ماں چارائی فرما پے آزار ماں۔ میں نے ان سے عرض کی جناب آپ کی کیفیات تو یہ ہے کہ آپ نے چند افراد کو ایک قوم کی شکل دے دی اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے بنیادیں بنا ڈالیں، جن بنیادوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آ کے مضبوط کیا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری کیفیت دیگرگوں ہو چکی ہے، امت ایک دفعہ پھر پریشان ہو چکی ہے۔ اب بتلائیے امت کو دوبارہ اپنی قوت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں حضرت اقبال فرماتے ہیں آپ نے خوبصورت جواب دیا، اور اس جواب کو جس رنگ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضرت اقبال کہتے ہیں گفت تاکہ در حوث گردی اسیر آب و تاب اسورہ اخلاص گیر۔ فرمایا تو حرص و حوث کا قیدی بن گیا ہے، اگر تو چمک، تابش، بلندی اور عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سورہ اخلاص میں غوطہ زن ہو جا۔ اب اپنے اس عنوان کی طرف آگے، سورہ اخلاص میں غوطہ زن ہو جا، این کے در صد سینہ پیچد یک نفس سر از اسرار توحید است و بس۔ دیکھو سینکڑوں سینوں میں ایک ہی سانس چل رہی ہے، یہ بھی توحید کے بیدوں میں سے ایک بید ہے، کبھی اس میں غوطہ زن تو ہو کے دیکھ۔ یہ صوفیاء کے ہاں بڑا عجیب پہلو ہے کہ صوفیاء جو ذکر کرواتے ہیں اس ذکر میں دو کیفیات ہیں، کہ ایک آواز کے ساتھ اور ایک ہے سانس کے ساتھ، اور اس سانس میں پھر ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یوں سمجھو یہ سانس نہیں چل رہا بلکہ یہ سانس اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کا نام لے رہی، اور پھر جب وہ سانسیں ساری یکجا ہو جاتی ہیں تو ایک ہی آواز اٹھتی ہے اللہ۔ اب پھر یہ وہ مقام ہے، حضرت اقبال کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب یہ یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سارے متصل ہو جاتے ہیں، تو پھر ضرب اللہ جب لگائی جاتی ہے تو اس سے جو انوار اپنے سینوں سے پھوٹتے ہیں اس سے کائنات بھی روشن ہوتی ہے۔ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں آ کے تم متحد ہو جاتے ہو۔ اس پر تفصیلی حضرت اقبال، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، آپ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں سورہ اخلاص میں۔ میں دوسری کی طرف جانا چاہتا ہوں، صفت اللہ الصمد کی طرف۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری صفت ہے اللہ الصمد، اس کا پرتو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا ہوا ہے، اور اس پرتو کی کیفیات کیا ہے؟ حضرت اقبال کہتے ہیں رب تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر کوئی بندہ رب سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صفت بے نیازی عطا فرما دیتا ہے۔
صفت بے نیازی عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انا نسألک الغنا، اے اللہ ہم تو اس سے تیری صفت غنا کی خیرات طلب کرتے ہیں۔ اور جب صفت بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے پھر انسان کسی اور طرف نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے یا اپنے رسول کی طرف دیکھتا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ پھر اسے اپنے اندر اعتماد کیسا پیدا ہوتا ہے، اس پر حضرت اقبال نے ایک مکالمہ نقل کیا ہارون الرشید اور حضرت امام مالک کا۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت امام مالک یمن کے رہنے والے تھے، ہارون الرشید کا دور ہے، تو ہارون الرشید نے آپ کو پیغام بھیجا، آپ بہت بڑے امام ہیں، ایک یمن میں ایک کارنر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ہم آپ کو ساری سہولیات اور سب کچھ دیتے ہیں، اور ہمارے پاس آئیے، مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، آپ میرے پاس آئیے اور میرے دربان میں آ کے یہاں کوئی مدرسہ بنائیے اور یہاں آ کے آپ بات کیجئے۔ تو حضرت امام مالک نے انہیں جواب کہہ دیا، کہا یہ وصف جب تک حضرت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، سمدیت کا فیضان اسے جب تک میسر نہیں آتا، وہ پختہ نہیں ہوتا، وہ حق کی بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ فرماتے حضرت نے جواب کیا دیا، گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، نیس جز سودائے او اندر سرم۔ آپ نے فرمایا اے ہارون الرشید تجھے معلوم نہیں ہے میرا تو بازار مصطفیٰ میں سودا ہو چکا ہے، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے اسے مصطفیٰ کریم کے توسل سے صفات سمدیت کا عکس بنا دیا جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مجھے تیری مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک و مولا اپنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پختگی عطا فرما، اور تہذیب حاضر کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، وما علینا۔